جو صبح کی بچی ہوئی روٹی کو شام کے وقت کھا لیتے ہیں، جو شام کی بچی ہوئی روٹی کو صبح کے وقت کھا لیتے ہیں۔ لیکن مسئلہ حاجی صاحب کا اتنا ہے کہ حاجی صاحب ہمیشہ 2 سال گزارتے ہیں، جمع پونجی کرتے ہیں اور 2 مہینے جا کے شاہ خرچیوں میں اڑا دیتے ہیں، اور آج وہ حاجی صاحب بھینسوں کو چارہ ڈالتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سعودی انفو یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ تصویر جو آپ سکرین پہ دیکھ رہی ہیں، یہ ہر اس پاکستانی کے لیے ہے جو بیرون ملک جاب کر رہا ہے، محنت مزدوری کر رہا ہے، پیٹ پالنے کی خاطر کچھ کمانے کے لیے کسی نہ کسی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ یہ پاکستانی بھائی ہیں، انہوں نے سفر کیا سعودی عرب ٹو پاکستان ایئرپورٹ پہ اترے، ایئرپورٹ سے بس پکڑی، لاری اڈا پہنچے، لاری اڈا سے بس پکڑی، تقریباً 250 کلومیٹر دور ان کا شہر، وہاں پہ پہنچے، وہاں سے چنگچی رکشہ پکڑا، گھر چلے گئے۔ شان میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ ان لاکھوں پاکستانیوں کی طرح ہیں جو 2,000-2,500 ریال منتھلی کماتے ہیں۔ یہ بھی ان لاکھوں پاکستانیوں میں سے ہیں جو ناشتے کے وقت یہ سوچتے ہیں کہ آپ اور میں مل کے ناشتہ کریں گے، 1 ریال کا تمیز لیں گے، 3 ریال کے عدس یا پھول لیں گے، 4 ریال میں ناشتہ ہو جائے گا۔ یہ بھی ان لاکھوں پاکستانیوں میں سے ہیں جو سال میں 2 یا 3 سوٹ لیتے ہیں، باقی پورے کا پورا جو سال ہے ان کا ایک ہی ٹراؤزر شرٹ میں گزر جاتا ہے۔ یہ ان لاکھوں پاکستانیوں میں سے ہیں جو بہت ہی کم عید کے دن نئے جوتے پہنتے ہیں، پرانے جوتوں میں ہی وہ عید گزار دیتے ہیں۔ یہ ان لاکھوں پاکستانیوں میں سے ہیں جو بڑی عید پہ بھی بکرے کا یا موٹا گوشت نہیں کھاتے۔ یہ تمام پاکستانیوں کے لیے، تمام پردیسیوں کے لیے ایک بڑا سبق ہے، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جو لوگ بیرون ملک 2 سال گزار دیتے ہیں، 2 سال کی جو بھی جمع پونجی ہوتی ہے، جو بھی ان کی بچت ہوتی ہے، 2 مہینے چھٹی جا کے سب کچھ خرچ کر دیتے ہیں۔ آپ میں سے 90% ایسے لوگ اس وقت ویڈیو دیکھ رہے ہیں جن کے پاس بیرون ملک رہ کے اپنی گاڑی نہیں ہے، نہ ہی ان کو کمپنی نے کوئی گاڑی دی ہوئی ہے، نہ سہولت ہے۔ وہ ٹیکسی کا استعمال کر لیتے ہیں، وہ بس کا استعمال کر لیتے ہیں، وہ کسی سے لفٹ لے کے گزارا کر لیتے ہیں، 2 سال ایسے گزارا کر لیتے ہیں۔ لیکن جب چھٹی جاتے ہیں اپنے ملک میں تو پھر 2 مہینے چھٹی گزارنے کے لیے گاڑی کے بغیر ان کا گزارا نہیں چلتا۔ جتنے بھی لوگ آپ میں سے اس وقت ویڈیو دیکھ رہی ہیں، اگر آپ کے پاس اپنی گاڑی نہیں ہے، دوست کی گاڑی نہیں ہے، کمپنی کی گاڑی نہیں ہے، تو آپ جب چھٹی جاتے ہیں، چھٹی جانے کے لیے آپ لیموزین کا استعمال کرتے ہوں گے۔ لیموزین والے سے آپ کتنا بحث مباحثہ کر کے وہ جتنے بھی آپ اس کو بک کروا لیں، وہ 30 ریال میں بک ہو، 50 میں ہو، 100-150 میں ہو، اتنی بچت کر کے آپ ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ کم سے کم پیمنٹ کے اندر آپ ایئرپورٹ پہنچ جائیں۔ لیکن جو ہی اپنے ملک میں آپ لینڈ کرتے ہیں تو سامنے کرولا GLI XLI آپ کے استقبال کے لیے پہنچی ہوتی ہے، اور وہ اکثر اوقات آپ لوگوں نے خود بک کروائی ہوتی ہے۔ بے شک آپ کے پاس سامان موجود ہوتا ہے، بے شک آپ کے پاس کچھ نہ کچھ جمع پونجی ہوتی ہے، سیفٹی کے لیے بھی اپنی گاڑی ضروری ہے، لیکن زیادہ تر لوگ اپنی انا کے لیے، اپنی ٹھاٹھ باٹھ کے لیے یہ والے کام کرتے ہیں۔ کیونکہ حاجی صاحب اگر کسی کالی گاڑی پہ نہیں آئیں گے تو حاجی صاحب کی شان میں فرق پڑ جائے گا۔ اسی طرح حاجی صاحب اپنے گھر میں پہنچ کے، اپنے شہر میں، اپنے گاؤں میں اگر رکشے پہ بیٹھ کے سفر کریں گے تو ظاہر ہے حاجی صاحب کی جو شان ہے اس میں کمی تو ضرور آئے گی۔ لیکن مسئلہ حاجی صاحب کا اتنا ہے کہ حاجی صاحب ہمیشہ 2 سال گزارتے ہیں، جمع پونجی کرتے ہیں اور 2 مہینے جا کے شاہ خرچیوں میں اڑا دیتے ہیں۔ چھٹی گزارنے کے بعد پھر 2 سال جاتے ہیں، پھر 2 مہینے میں جو جمع پونجی ہوتی ہے، خرچہ سب کچھ ختم۔ اس کے بعد ایک سرکل چلتا رہتا ہے۔ میں نے پچھلے دنوں یوٹیوب پہ ایک سروے کیا تھا اور میں نے لوگوں سے ایک سوال پوچھا تھا، اور اس میں ایک سوال یہ تھا کہ کیا وجہ ہے کہ جو بیرون ملک لوگ زیادہ موجود ہیں، جب وہ بیرون ملک سے واپس اپنے ملک جاتے ہیں بس کر کے، تو کیا وجہ ہے کہ وہ ناکام ہو جاتے ہیں، کیا وجہ ہے کہ وہ خالی ہاتھ ہوتے ہیں؟ تو زیادہ تر لوگوں نے یہ کہا تھا کہ ان کے جو گھر کے جو اخراجات ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں، اس وجہ سے وہ مسائل بنتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں گھر کے اخراجات ضرور بڑھ جاتے ہیں، لیکن اس میں آپ کا بھی ایک بہت بڑا حصہ ہوتا ہے۔ میرا ایک دوست ہے، 2 یا 2.5 سال کے بعد وہ چھٹی گیا، 2 مہینے اس نے چھٹی گزاری، اور بڑے ہی وہ فخریہ انداز میں مجھے بتا رہا تھا
کہ میں نے 2 مہینے میں زیادہ سے زیادہ کوئی 8 دن 10 دن اپنے گھر پہ کھانا کھایا ہوگا۔ ہم روز دوستوں کے ساتھ جاتے تھے، کبھی ہوٹل پہ جا رہے ہیں، کبھی اس شہر جا رہے ہیں، کبھی اس شہر جا رہے ہیں، ہم باہر ہی کھانا کھاتے تھے، ہم گھر میں کھانا ہی نہیں کھاتے تھے۔ اللہ کرے کہ وہ بندہ اس وقت ویڈیو دیکھ رہا ہو اور روزانہ ہی ان کا رونا دھونا یہی رہتا ہے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہم مر گئے، ہم لٹ گئے، غربت ہے، مسائل ہیں، پیسہ نہیں ہے، سیلری نہیں مل رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ لیکن جب پیسے ہاتھ میں آ جاتے ہیں پھر اس کو اڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک اور شارٹ سا اور بہت ہی سبق آموز واقعہ آپ لوگوں کے ساتھ یہاں پہ شیئر کرتا ہوں، ہو سکتا ہے کسی کے کان کھل جائے، بلکہ مجھے لگتا ہے اکثر لوگوں کے کانوں سے دھواں نکلنا شروع ہو جائے گا۔ ہمارے ساتھ رہنے والے ایک مزدور طبقے کا بندہ تھا جس کی سیلری تھی 1800 ریال۔ ان کی قسمت جاگ گئی، کفیل نے کہا جاؤ نقل کفالہ لے لو، میرے پاس کام نہیں ہے۔ انہوں نے ادھر ادھر بھاگ دوڑ شروع کی اور ایک ایسی جگہ پہ ان کو جاب مل گئی جہاں پہ ان کی جو سیلری لگی ہے وہ لگی ہے 5000 ریال۔ پھر ان کا کام اتنا زیادہ تھا کہ ہر جمعہ بھی انہوں کو لگانا پڑتا تھا اور جمعے کے ان کو ملتے تھے 200 ریال، اور ڈیلی کے 2 گھنٹے 3 گھنٹے بھی وہ لگا لیتے تھے۔ اس طرح تقریباً 7000 ریال وہ منتھلی کمانے لگے۔ ایسا ہوا کہ انہی دنوں میں 2-4 مہینے انہوں نے پیسے کمائے، انہی دنوں میں ان کے بھائی کی شادی آ گئی۔ بھائی کی شادی پہ اب روزانہ، کیونکہ ان کے جیب میں پیسے تھے، کما رہے تھے، ہر مہینے پھینک رہے تھے، ریال جو ہے پھینک رہے تھے، تو ظاہر قدر بھی ہوتی ہے جب آپ اتنے ریال سے پھینک رہے ہوں۔ تو حاجی صاحب سے روزانہ پوچھا جاتا کہ آج کیا کریں، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے جی، دیگ والے ہیں ان سے بات ہو گئی ہے، ٹینٹ والے سے بات ہو گئی ہے جی، نئی یہ کہہ رہا ہے اور فلاں وہ کہہ رہا ہے، تو جی گاڑی بک ہو گئی ہے، فلاں ہو گیا، بارات کے لیے گاڑیاں بک کروا دی ہیں۔ اب حاجی صاحب روزانہ انسٹرکشنز دے رہے ہیں کہ کھیر بھی ہونی چاہیے، فالودہ بھی ہونا چاہیے، اس میں کلفہ بھی ہونا چاہیے، اور اس میں فلاں فلاں چیزیں بھی ہونی چاہیے۔ تو میں نے ایک دن اس سے ریکویسٹ کی کہ میں نے کہا آپ یہ غلط کر رہی ہیں، وہاں کا جو آپ کا ماحول ہے اس کے مطابق ایک پروگرام ارینج کریں جو آپ کی سوسائٹی میں چلتا ہے۔ مثلا کچھ ایریاز ہیں وہاں پہ 2 ڈشز وہی کافی ہوتی ہیں، کچھ ایریاز میں وہاں پہ 3 ڈشز چل جاتی ہیں، کچھ میں 4 چل جاتی ہیں۔ تو آپ کا جو رسم و رواج ہے اس حساب سے آپ ارینج کریں اور زیادہ فضول خرچیوں میں نہ جائیں۔ تو پھر وہ کہنے لگے کہ بھائی میں کما کس لیے رہا ہوں، اگر میں کما رہا ہوں تو اس کا فائدہ ہی کیا ہے۔ اور وہ آج حاجی صاحب تقریباً اس بات کو 4 سال گزرے ہیں، اور آج وہ حاجی صاحب بھینسوں کو چارہ ڈالتے ہیں، مجھاں نوں پٹھے پاندے ہیں۔ میں نے کوشش کی ہے کہ آپ لوگوں کے جذبات کو ایک دفعہ ابھارا جائے، ہو سکتا ہے کہ کسی نہ کسی بندے پر فرق پڑ جائے۔ وہ شاہ خرچیاں جو بیرون ملک رہ کے نہیں کر سکتے، اپنی ذات پہ نہیں کرتے، وہ جو ہی اپنے ملک میں پہنچتے ہیں تو ایک دفعہ ہوا میں اڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ بیرون ملک رہ کے جو سادگی اپنا لیتے ہیں، جو صبح کی بچی ہوئی روٹی کو شام کے وقت کھا لیتے ہیں، جو شام کی بچی ہوئی روٹی کو صبح کے وقت کھا لیتے ہیں، جو لوگ یہ سوچ کر صبح کا ناشتہ لیٹ کرتے ہیں کہ دن کا کھانا بچ جائے گا، ہم کھانا نہیں کھائیں گے تو کم از کم 5-7 ریال 10 ریال ہمارے بچ جائیں گے، تو یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ آج بھی وقت ہے۔ اگر آپ نے اس سرکل میں چلنا ہے، 2 سال کمانا ہے، 2 سال آپ نے چھوٹی موٹی سیونگ کرنی ہے اور 2 مہینے میں اڑا دینے ہیں، اور پھر آپ نے 2 سال کے لیے پھر چل پڑنا ہے۔ اگر اسی طرح سرکل چلتا رہا تو پھر اس حاجی صاحب کی طرح جا کے مجھاں نوں پٹھے ہی پانے جے۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔